بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 یا رسول اللہ. محمد فاروق الحسن قادری خادم تحریک لبیک یا رسول اللہ. ان تمام لوگوں کو جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ابھی جناب علامہ خادم رضوی صاحب اور پیر افضل قادری صاحب اور باقی ساری قیادت گرفتار ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے، ایسے تمام لوگوں کو میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اطمینان سے تحریک پوری اپنا کام کر رہی ہے، رکنیت سازی پہ توجہ ہو رہی ہے اور سارے معاملات جو ہیں وہ اپنے روٹین سے چل رہے ہیں. رہی بات گرفتاریوں کی یا دیگر اس طرح کے معاملات کی، تو کسی بھی ادارے کو اور کسی بھی فورس کو قبلہ امیر المجاہدین کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تمام شورا اور تمام کارکنان، یہ آپ مت سوچیں کہ آپ گرفتاری کے لیے آئیں گے تو یہ سارے لوگ جو ہے خادم رضوی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ساتھ نہیں کھڑے، ہم گولی کھانے کے لیے ان کے آگے کھڑے ہیں، ان کے دائیں کھڑے ہیں، ان کے بائیں کھڑے ہیں، ان کے پیچھے کھڑے ہیں. اور ہماری لاشوں سے گزرنے کے بعد ہی آپ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے پھر کیا کرنا ہے. اور یہ ذہن میں رکھا جائے کہ آپ پاکستان کو اگر افغانستان اور عراق اور شام اس طرح نہیں بنانا چاہتے تو آپ ان بدماشوں کے بارے میں سوچیں کہ جو لوگ فیض آباد میں ہونے والے معاہدے کے خلاف اپنی ناپاک حرکتیں کر کے ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں. ہم کل بھی حضور کے دین کے ساتھ کھڑے تھے اور پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، ہم آج بھی رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز اسلام اور پاکستان نے صبح قیامت تک رہنا ہے. جن بدماشوں نے، جن ظالم عناصر نے اس طرح کی حرکتیں کر کے ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرنی ہے تو انہیں ذہن میں ہونا چاہیے کہ ان کی نسلیں اور جو ان کا نام و نشان ہے وہ بھی نہیں بچے گا. کیونکہ پاکستان کے خلاف ہم نے تاریخ اٹھا کے دیکھنا ہے، پڑھی بھی ہے ہم نے کہ جنہوں نے پاکستان کے خلاف سازش کی ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، ان کا کچھ بچا نہیں ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ سمجھدار لوگ جو ہمارے حساس اداروں میں موجود ہیں اور وہ سمجھدار لوگ جو ہمارے مقتدر اداروں کے اندر موجود ہیں، وہ اس طرح کے ججوں کو لگام ضرور ڈالیں گے جو ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، اور ان بدماشوں سے پوچھیں گے کہ تم کیا چاہتے ہو. جس وقت گورنمنٹ بھی کہتی ہے ہم نے معاہدہ کیا ہے، جس وقت فوج اس میں ثالثی کا کردار ادا کر چکی ہے، تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں، ملک کو کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں. بہرحال ہم نہ تو ڈرنے والے ہیں، نہ ہی کوئی پریشانی ہے، بالکل اطمینان سے بیٹھے ہیں. جینا بھی حضور کے لیے، مرنا بھی حضور کے لیے. کل بھی مرنا ہے تو آج بھی مرنا ہے، تو بہتر ہے کہ عزت سے جیئیں. یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، یہ جناب احمد رضا، اس سمیت لے کے محمد رضا تک سارے بیٹے ساتھوں کے ساتھوں رسول اللہ کے نام پہ قربان ہیں. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ میرا بھائی ہے سکندر، چھوٹا بھائی ہے. اس سمیت میرا بھانجا، میرا پورا خاندان، ہم سب رسول اللہ کے لیے قربان، حضور کے دین کے لیے قربان. آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا. لبیک یا رسول اللہ.